ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں دنیا کی وہ بدقسمت ترین لڑکی ہوں جسے اس کے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، بلکہ مجھے زیادہ بدقسمت کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ اور پھر اچانک سے ایک جھٹکے میں سب کچھ چھن جائے تو اسے بدقسمت ترین انسان کہنا کچھ غلط نہ ہوگا۔ مجھے بھی ماں باپ کا پیار، توجہ اور اپنا ایک مکمل گھر دے کر مجھ سے لے لیا گیا۔ یوں کہنے کے تو میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن بہت بدقسمت تھی۔ میری قسمت کبھی اچھی ہوا کرتی تھی اور بہت مختصر وقت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ چونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے ان کی ساری محبت، توجہ کی اکلوتی حقدار بھی تھی۔ میرے ابا کے ایک بھائی یعنی میرے چچا بھی تھے جن کا نام سلطان تھا۔ میرے ابا اور سلطان چچا کے آپس میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اسی لیے عید کی عید ہی ہماری سلطان چچا اور ان کی فیملی سے ملاقات ہوتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور میری اماں ہاؤس وائف تھی۔ ہم تین لوگ تھے اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا، جبکہ ہمارے مقابلے میں میرے چچا بہت امیر کبیر آدمی تھے۔ وہ ابا سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، بلکہ ابا نے ہی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ اور پھر سلطان چچا نے شارٹ کٹ سے امیر ہونے کے لیے اپنے ایک کروڑ پتی کلاس فیلو سے شادی کر لی اور وہ امیر ہو گئے۔ امیر ہوتے ہی انہوں نے اپنا ظرف دکھانا شروع کیا اور میرے ابا سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ میرے ابا نے بھی پھر پلٹ کر کبھی چچا کو نہیں دیکھا، لیکن میری اماں کو غم کھائے جاتا تھا کہ خونی رشتے جدا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہمارے درمیان جو تھوڑا بہت رشتہ بچا تھا وہ میری اماں اور میری چچی یعنی کہ سلطان چچا کی بیوی کی وجہ سے تھا۔ سلطان چچا کی بیوی عائزہ چچی بہت امیر تھی، لیکن ساتھ ہی بہت اچھی بھی تھی۔ ان کے اندر کبھی بھی دولت کا غرور نہیں پایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کافی پسند تھی۔ میری اماں اور عائزہ چچی کی بھی اچھی خاصی دوستی تھی اور وقتاً فوقتاً وہ آپس میں ملتے رہتے تھے۔ سلطان چچا کے دو بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میری بھی دونوں سے اچھی دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے سے مل کر ایک ساتھ کھیل کر ہمیں کافی خوشی ہوتی تھی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک حادثے میں میرے ماں باپ گزر گئے۔ میرے تو مانو ایک دم سے دنیا ہی اندھیر ہو گئی اور سر کے اوپر سے آسمان ہٹ چکا تھا۔ میں یوں لگنے لگا مجھے کہ میں کڑی دھوپ میں کھڑی جھلس رہی ہوں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تقریباً 10 سال کی تھی، جب یتیم اور بے سہارا ہو گئی۔ اماں ابا کی تدفین ہوئی تو مسئلہ یہ اٹھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ میری اماں نے اپنے ماں باپ کے خلاف میرے ابا سے شادی کی تھی، اسی لیے میرا ننیال بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور سلطان چچا کے علاوہ میرا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ سو بالآخر عائزہ چچی نے مجھے اپنے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان چچا مجھے ساتھ لے جانے کو بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ سلطان چچا چاہتے تھے کہ مجھے یتیم خانے بھیج دیا جائے۔ وہ اپنے گھر کو یتیم خانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن عائزہ چچی نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی اور یوں سلطان چچا کو عائزہ چچی کے آگے ہار ماننی پڑی اور یوں میں ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی اپنے چچا کے کاندھوں پر بوجھ بن کر ان کے گھر آ گئی۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن چچا ہر وقت میری تذلیل کرتے رہتے تھے۔ میں نے چھوٹی سی عمر سے ہی سلطان چچا جیسے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے شخص کی زبان سے اپنے لیے گالیوں کا طوفان نکلتے دیکھا۔ میں اپنے ماں باپ کی باتونی اور شرارتی بیٹی تھی، ایک دم سے چپ چاپ ہو گئی۔ مجھے کہاں عادت تھی ایسا لہجہ اور رویہ سننے کی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی مجھے نہیں چھوا تھا، اور ماں باپ کے بعد میں جیسے جہنم کے لیے مر رہی تھی۔ عائزہ اور چچی میرا بہت خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور سلطان چچا کو بھی سمجھاتی رہتی تھی، لیکن کم ظرف لوگ کہاں سمجھتے ہیں۔ میرے ابا نے کیسے اپنے بچوں کی طرح چچا کو پالا اور پہلے چچا کا گھر بسا کر پھر اپنے بارے میں سوچا، لیکن سلطان چچا نہ تو اپنے مرحوم بھائی کی قربانیوں کو یاد رکھ پا رہے تھے اور نہ ہی اپنی یتیم بھتیجی کا خیال رکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک دین، ایمان، سب کچھ پیسہ ہو چکا تھا اور وہ پیسے کے لیے سب کچھ بھول جانے کو تیار تھے۔ عائزہ چچی بہت اچھی عورت تھی اور ان کو سلطان چچا جیسے شخص سے محبت ہو گئی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی اور اب وہ اپنی اس بدقسمتی کے ساتھ ہی مطمئن تھی۔ سلطان چچا کو اپنے کام کے بعد جب دو لوگوں سے سب سے زیادہ پیار تھا وہ تھا ان کا بیٹا اور بیٹی۔ سلطان چچا کے بیٹے کا نام ذیشان تھا، جو عمر میں مجھ سے صرف 1 سال بڑا تھا، اور اسی لیے ہم دونوں کی شروع سے بہت اچھی دوستی تھی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد جب میں سلطان چچا کے گھر آئی تھی تو تب بھی عائزہ چچی کے بعد میرا سب سے زیادہ خیال ذیشان ہی رکھا کرتا تھا۔ عائزہ چچی نے مجھے ذیشان والے ہی اسکول میں داخل کروا دیا
اور اس پر بھی سلطان چچا نے خوب ہنگامہ کیا تھا کہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی کو اتنے مہنگے اسکول میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ سلطان چچا کو زیادہ سے زیادہ کی ہوس کھائے جا رہی تھی۔ سلطان چچا کی دوسری اولاد ان کی لاڈلی بیٹی انم تھی، جو سلطان چچا کے کاربن کاپی تھی۔ وہی غصہ، وہی نروٹھا پن اور ہر ایک سے بلا وجہ کا بیر اس کی ذات کا ایک خاصہ تھا۔ پہلے پہل میری اس کے ساتھ اچھی بنا کرتی تھی، لیکن پھر وہ بڑی ہونے لگی اور سلطان چچا سے اس کی زیادہ بننے لگی۔ میں اگر سلطان چچا کو پسند نہیں کرتی تھی تو بھلا ان کی لاڈلی اور ان کی کاربن کاپی نخریلی بیٹی کیسے مجھے پسند کر سکتی تھی؟ اپنے باپ کی طرح وہ بھی مجھ سے ہر وقت بے وجہ کی دشمنی نبھاتی پھرتی۔ سلطان ہاؤس 2 ٹیمیں بن چکا تھا، جس میں پہلی ٹیم سلطان چچا اور انن کی تھی، جن میں ہرگز بھی میں پسند نہیں کی جاتی تھی، اور دوسری ٹیم عائزہ چچی اور ذیشان کی تھی، اور وہ دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی تو چچی مجھے سمجھاتی رہی کہ میں سلطان چچا کی بابت کو دل پر نہ لیا کروں، اور مجھے بھی آہستہ آہستہ سلطان چچا کے اس روکھے رویے کی عادت ہو گئی، اور پھر میں واقعی میں ہی ان کی باتوں پر نہ ہی اپنا دل جلاتی اور نہ ہی ساری ساری رات بیٹھ کر ٹسوے بہایا کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی اور اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر مرکوز کیے ہوئے تھی، تاکہ ایک دن میں سلطان چچا کو اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر دکھا سکوں، ان کو بتا سکوں کہ ان کی کسی بھی بات اور تانے نے میری صحت پر ذرا بھی اثر نہیں ڈالا، اور میں دن رات محنت کرتی شدت سے اس وقت کی منتظر تھی کہ جب سارا زمانہ میرا ہوگا، جب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسرے مہینوں میں اپنی ماں کے سکھائے گئے تمام اسباق بھول کر سلطان چچا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ میں کامیاب ہو کر ان کا دل جلانا چاہتی تھی۔ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے، لیکن پھر ہوتا ایسا کچھ ہے جو کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی سوچ میں کچھ اور ہوتا ہے اور قسمت میں کچھ اور پھر زندگی میں پے در پہ ایسے ٹوسٹ آئے کہ میری سارے خواب بکھر کر رہ گئے، میرے سارے خیالات ادھورے رہ کر مجھے لگنے لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا کچھ بھی اس کے مطابق تو میرے ساتھ ہو نہیں رہا تھا، بلکہ سب کچھ اس کے بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ہی الٹ کر رہ گیا۔ میں واقعی بڑی بدقسمت تھی۔ اماں کے بعد مجھے عائزہ چچی اپنی ماں لگتی تھی۔ ماں کے بعد جس نے مجھے ماں کا پیار دیا وہ عائزہ چچی تو تھی، اور میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جو شخص بھی مجھے اچھا لگتا تھا، میرے دل کے قریب ہوتا تھا، وہ مجھ سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ ہر وہ شخص جو میری زندگی میں قیمتی تھا وہ مجھ سے کھو گیا تھا۔ میرے بخت سیاہ تھے کہ مجھے رشتے راست نہیں آتے تھے۔ میرے اپنے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ میری ماں جیسی عائزہ چچی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تھی، اور پھر اچانک ہی ان کے گردے ختم ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ مکمل علاج ہوتا وہ دنیا سے ہی چلی گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہم لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہمیں یقین ہی نہیں رہا کہ وہ جا چکی ہیں۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اور پھر اچانک ہی وہ ہمیں روتا چھوڑ کر چلی گئی۔ عائزہ چچی سلطان ہاؤس کی بنیاد تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پہلی بار سلطان چچا کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو مطلب وہ ٹھوس نظر آنے والا انسان بھی محبت کرتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے جانے سے فرق پڑتا تھا، اور سب سے زیادہ فرق تو مجھے پڑتا تھا۔ وہ میری ڈھال تھی۔ ان کے بعد تو میں ایک بار پھر کڑکتی دھوپ میں بنا سائبان کے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان چچا کچھ دن بعد سنبھلے تو پھر سے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے، اور ہم بھی ہر وقت مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ ان دونوں باپ بیٹی کو روکنے والی جو جا چکی تھی، ایسے میں صرف ذیشان ہی تھا جو خود غم کا مارا تھا، لیکن میرا خیال اور دھیان رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ مجھے سلطان ہاؤس میں عائزہ چچی لے کر آئی تھی، ان کے جانے کے بعد میں جانتی تھی کہ سلطان انکل مجھے نکالنے کا ارادہ باندھ لیں گے، لیکن عائزہ چچی جاتے جاتے میری ذمہ داری ذیشان کو سونپ گئی تھی، اور پھر ذیشان نے عائزہ چچی کی طرح مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ سلطان چچا نے کافی کوشش کی تھی۔ تھوڑا اور وقت گزرا اور میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ ذیشان اب کالج جایا کرتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے والے ہی کالج میں جوائننگ دے دوں، اور پھر میں نے وہ کالج جوائن کر لیا۔ ذیشان اور میری دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ہم دونوں کو جلد ہی محسوس ہونے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور عائزہ چچی بھی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنائیں گی۔ کچھ عائزہ چچی کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ ذیشان مجھے صرف میرا لگنے لگا، اور ذیشان کو میں صرف اس کی لگتی تھی۔ ہم دونوں چھوٹے تھے، اسی لیے طے ہوا کہ فی الحال ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے، اور اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کر لیں گے۔ لیکن جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم پلان کرتے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادے اور وعدے اکثر ہی ہماری قسمت کے لکھے سے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر سب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ قسمت اچانک پلٹا کھا جاتی ہے اور انسانوں کے ساتھ طبق روشن کر دیتی ہے،
اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ آہستہ آہستہ سلطان چچا سمجھ گئے تھے کہ میری رہائش ان کے گھر میں ہمیشہ کے لیے ہونے والی ہے۔ نہ جانے کیسے، لیکن وہ ہم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کو جان گئے تھے، اور ان کا قطعاً مجھے اپنی بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جانے وہ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ میں تو ان کے سگے بھائی کی ہی بیٹی تھی، لیکن اصل وجہ تو پیسہ تھی۔ وہ ذیشان کی شادی جب کرتے عائزہ چچی جیسی لڑکی سے کروانا چاہتے تھے جو رخصت ہو کر آئے تو جہیز کا قدموں میں ڈھیر لگا دے۔ سلطان چچا کھلاڑی انسان تھے، جب آنے والا خطرہ بھانپ گئے تو فوراً سے احتیاطی تدابیر کرنے لگ گئے۔ ان دنوں ذیشان کے انٹر کے امتحانات ہو رہے تھے۔ سلطان چچا نے فیصلہ کیا کہ ذیشان اپنے آگے کی پڑھائی کینیڈا سے کرے گا۔ وہ ذیشان کا مستقبل روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ در حقیقت مجھے اور ذیشان کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ذیشان نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ سلطان چچا نے اسے کنوینس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے بھی اس سے زیادہ کہا تھا کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ اپنے ملک میں ہی، اپنے شہر کی یونیورسٹی میں ہی داخلہ لے گا۔ اور یوں کچھ دن کے لیے سلطان ہاؤس میں خاموشی چھا گئی، اور خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے، مگر اس کے بعد پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے ساتھ ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا جو کبھی گمان میں بھی نہ ہوتا، جس کے بارے میں سوچتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس بار بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ اچانک سے سلطان چچا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور ان کی طبیعت کیا خراب ہوئی کہ ان کی فطرت ہی بدل گئی۔ ایک دم سے وہ سخت مزاج شخص سے ایک نرم اور خوش اخلاق انسان بن گئے۔ ان کے چہرے پر جہاں پہلے کرختگی رہتی تھی، اس کی جگہ شفیق سی مسکان آنے لگی، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے صرف شرمندگی کا اظہار کر کے مجھ سے اپنے رویے کی معافی نہیں مانگی، بلکہ مجھے قبول بھی کر لیا تھا۔ زندگی ایک دم سے خوبصورت سی ہو گئی تھی۔ سلطان چچا میں مجھے اپنے ابا نظر آنے لگے، اور میں ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ان دنوں میری دوستی ذیشان سے زیادہ سلطان چچا سے ہو گئی، اور ذیشان ہنستے ہوئے کہتا تھا، ڈیڈ آپ نے میری بچپن کی دوست چھین لی، اب میں آپ سے جیلس ہو رہا ہوں۔ اور جواب میں سلطان چچا ایک ہلکی سی چپت اس کے بازو پر لگاتے اور مسکرا دیا کرتے۔ انم کا رویہ بھی کچھ حد تک میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر ذیشان اور میں مطمئن ہو گئے تھے۔ سلطان ہاؤس ایک دم سے ہی سکون کا گڑھ بن گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح سکون بھری ندی میں پتھر ضرور پڑنا، اور وہ بھی پڑا تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ انم کے اسکول فیلوز کا ایک پورا گروپ سیاحت کے لیے نکل گیا، اور گھومتے پھرتے دور کہیں جنگلوں میں گئے جہاں انم کو چوٹ آ گئی، اور اس نے وہ والا کیا کہ اس کے گروپ نے بڑی مشکل سے ہم سے رابطہ کیا۔ سلطان چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ تو جا نہیں سکتے تھے، تو انم کی چوٹ کا سنتے ہی ذیشان جلد بازی میں نکل گیا، اور پھر ذیشان کے جاتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک دم سے ہواؤں نے رخ بدلا، اور کئی چہروں پر لگے جھوٹے ماسک اڑ کر دور جا گرے، اور اصلی چہرے واضح ہونے لگے۔ جس دن ذیشان گیا اسی شام سلطان ہاؤس میں کچھ مہمان آئے۔ سلطان چچا بھی ایک دم ہٹے کٹے ہو گئے۔ میں نے ہی مہمانوں کو چائے وغیرہ پوچھی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ مہمان میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، اور سلطان چچا نے فوراً سے پہلے ہاں کر دی۔ میں نے سلطان چچا کو بہت کہا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے میری ایک بات تک نہیں سنی، اور اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ سب جو اتنے دن سے چل رہا تھا وہ دکھاوا تھا، تاکہ سلطان چچا اپنا وار آسانی سے کر سکیں، اور انہوں نے کر بھی لیا۔ میرا ذیشان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، اور اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری قسمت اس بار بھی خراب ہی نکلی۔ اگلے ہی دن سلطان چچا نے میرا نکاح اجمل نامی شخص کے ساتھ پڑھا دیا، اور مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 17 برس کی تھی، لیکن پھر بھی سلطان چچا کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اور جانے میرے پیچھے اب وہ ذیشان کو کون سی کہانی سنانے والے تھے۔ میرا سارا سسرال دوسرے شہر میں رہتا تھا، تو مجھے اپنا شہر چھوڑ کر اجمل کے ساتھ آنا پڑا۔ اجمل کی کل 7 بہنیں تھیں، یعنی کہ میری 7 نندیں تھیں، اور اجمل اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ چونکہ اجمل کے ماں باپ نے بھی صرف اور صرف بیٹیاں ہی پیدا کر رکھی تھیں، تو اب مزید کوئی نئی بیٹی ان کے گھر میں وہ نہیں چاہتے تھے۔ اجمل نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے سختی سے بتا دیا تھا کہ ہماری اولاد بیٹی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میں اس کی بات پر حیرت سے اس کی مورت بنی کتنی ہی دیر سوچتی رہی کہ کیا یہ میرے بس میں ہے کہ میں بیٹا پیدا کرنا چاہوں تو صرف بیٹا ہی پیدا کروں؟ یہ تو خدا کے کام ہے، پھر یہ بندے خدا کے کام میں ایسے نقص نکال کر اپنی مرضی کیوں جتاتے ہیں؟ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور تھی بھی بیٹی، لیکن میرے ماں باپ نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو پھر یہ لوگ جاہل کیوں ہیں؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟
مجھ سے میرے سسرال کو بیٹا ہی چاہیے تھا اور مجھے ٹارچر بھی بے حد کیا گیا۔ ماں باپ کے بعد عائزہ چچی نے میرے ساتھ بہت ناز نخرے میرے اٹھائے۔ سلطان چچا مجھے چاہے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے گھر کے کام کاج کبھی بھی نہیں کیے، اور یہاں مجھ سے دن بھر نوکروں کی طرح کام کروا کر شام کو ٹوکریاں بھر بھر کر بے عزتی بھی دی جاتی تھی۔ میں تھوڑے ہی دنوں میں زندگی سے بہت تنگ آ گئی تھی، لیکن چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس گھر میں صرف مجھے ہی نہیں، میری نندوں کو بھی بے حد درجے ٹارچر کیا جاتا، کیونکہ وہاں جاہل مرد تھے۔ ہمارا عورت پیدا ہونا ہمارے قصور سمجھا جاتا تھا، اور اپنا مرد پیدا ہونا اپنا کارنامہ سمجھتے تھے۔ ایک پیر کی جوتی سے زیادہ اس گھر میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں عجیب جاہل اور گنوار لوگوں میں پھنس گئی تھی، اور ایک دن بالآخر میں امید سے ہو گئی۔ گھر کے مرد لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ایک اور مرد کا اضافہ ہوگا۔ میں میرے شوہر اجمل نے خبر سنانے کے بعد ایک بار پھر سے مجھے یاد کروایا کہ صرف بیٹا پیدا ہونا چاہیے، بیٹی پیدا ہونے کی صورت میں میرا انجام بہت برا ہوگا، اور میں واقعی میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اگر واقعی لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ سوچ کر ہی میرا آدھا خون جلنے لگتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری کوکھ سے صرف لڑکا ہی جنم لے، لیکن مجھے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری نیندیں، میرے ساس اور باقی دوسری ساری عورتیں مجھے دن بھر رنگ برنگے ٹوٹکے کرواتی رہتی، جن سے اولاد نرینہ پیدا ہو سکتی تھی۔ میں خود بھی سارا دن خدا سے دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ خدا مجھے صرف اور صرف لڑکا دے، ورنہ میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اگر یہاں سے نکال دی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ ذیشان نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، ورنہ وہ اب تک مجھے ڈھونڈ تو لیتا۔ اسے سلطان چچا نے کوئی ایسی کہانی سنا دی ہوگی کہ وہ اب مجھ سے نفرت ہی کرتا ہوگا۔ مختلف سوچیں تھیں جو میری جان کو چپکی ہوئی تھی، اور ان سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا اولاد نرینہ۔ پریگننسی کے دوران میرے سسرالیوں نے میرا بہت خیال رکھا، یوں کہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ سب کو لڑکے کی امید جو تھی۔ میری ساس نے مجھ سے گھر کے کام کاج کروانا بند کر دیا، اور میرا شوہر بھی مجھ پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی ایک دم سے بہت پرسکون ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح سکون مجھے اس بار بھی کچھ خاص راس نہ آیا۔ ایک دم سے پھر میری زندگی میں طوفان آر مجھے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ میں بدقسمت تھی اور بدقسمت ہی رہنے والی تھی۔ جو بھی میرے دل کے قریب ہونے لگتا وہ میری زندگی سے دور ہو جاتا۔ میں بھی اپنے رشتے میں ایڈجسٹ ہونے ہی لگی تھی کہ نوبت رشتہ ٹوٹنے تک آ پہنچی۔ میں اپنا اور اجمل کا رشتہ قبول کر چکی تھی، اور باقی کی زندگی اگر مجھے اس کے ساتھ گزارنی پڑتی تو مجھے کوئی دقت نہ ہوتی، لیکن ہمیشہ کی طرح میری خراب قسمت بیچ میں آ گئی۔ کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو جو کچھ بھی اچھے کے لیے نہیں ہوتا ہے، میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ برے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے میری پریگننسی کو 3 ماہ گزرے تھے، اور یہ 3 ماہ میرے شوہر نے گن گن کر گزارے تھے، تاکہ 3 ماہ کے بعد وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جاننا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اجمل سمیت سب گھر والے 100% یقین کر رہے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا ہی آئے گا، لیکن پھر سب کی امیدوں کے چاند کو گرہن لگ چکا، کیونکہ میری ہی قسمت میں گرہن تھا۔ الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ نیا آنے والا مہمان لڑکا نہیں لڑکی ہے، اور یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ طوفان برپا ہو گیا۔ میرے سر پر جو جیسے ساتوں آسمان آ گرے تھے، کیونکہ مجھے پہلے ہی وارن کیا جا چکا تھا کہ بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور اب اگر خدا کی مرضی بیٹے کی جگہ بیٹی دینے کی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں خدا کی مرضی کے خلاف کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن یہ جاہل لوگ یہ سب کہاں سمجھتے تھے؟ ان کو یہی لگتا تھا کہ بیٹی یا بیٹا اپنی مرضی سے پیدا کرنا میرے بس میں ہے، لیکن میں تو خود بہت بے بس تھی۔ میرے شوہر اجمل نے جب سنا تو اسے بہت غصہ آ گیا۔ اسے مار مار کر مجھے ادموہا کر دیا۔ میں بہت بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی، میرا پورا جسم درد سے پھٹ رہا تھا۔ میرا شوہر نہایت کم ظرف واقع ہوا تھا، جس نے پہلے تو مجھے خوب مارا اور پھر مجھے زخمی حالت میں ہی گھر سے نکال دیا۔ میری پریگننسی کو 3 مہینہ تھا، اور ایسی حالت میں تشدد نے میری ساری طاقت ختم کر دی۔ میں اجمل کے گھر کے آگے ہی بیٹھ کر درد سے چیخنے لگی۔ جب پڑوسن نے ہمدردی دکھاتے ہوئے مجھے سرکاری اسپتال پہنچا دیا، جہاں میرے زخموں کو تو آرام مل گیا، لیکن میری روح پر بہت گہرا زخم لگ چکا تھا، کیونکہ میری کوکھ اجڑ چکی تھی۔ میری بیٹی دنیا میں آنے سے پہلے مر چکی تھی، اور اس کا قاتل اس کا اپنا ہی باپ تھا۔ مجھے اجمل پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا خون پی جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اجمل کو سزا دلوا کر رہوں گی، تو میں ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی سیدھے پولیس اسٹیشن گئی، اور وہاں میں نے اجمل اور اس کے خاندان کے خلاف رپورٹ لکھوائی۔ انسپکٹر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے انصاف ضرور دلوائیں گے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، تو انسپکٹر صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی بہن کہا تو مجھے بھی ان پر اعتبار آ گیا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، لیکن جب رات کا 1 بجا تو مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔
مجھے باہر کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر دروازے کے لاک سے باہر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ انسپیکٹر اور میرا شوہر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر ان کی باتیں سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسپیکٹر میرے شوہر سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے پاس تمام ثبوت ہیں جو تمہیں پھنسا سکتے ہیں، اور ایسے میں صرف میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے موٹی رقم لگے گی۔ اجمل نے یہ سب سن کر ایک بھاری بیگ اس کے آگے پھینکا اور کہا، رقم موٹی ہے لیکن مجھے بدلے میں ساتھ میری بیوی بھی چاہیے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور فوراً سے اپنی چادر سنبھال کر کھڑکی کے راستے چھپ چھپا کر بمشکل گھر سے باہر نکلی تھی۔ آدھی رات ہو رہی تھی اور میں سنسان سڑک پر بھاگے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن مجھے اپنی جان بچانی تھی، سو بھاگتی رہی۔ بھاگتے بھاگتے میرا پاؤں مڑا اور میں منہ کے بل سڑک پر گری تھی۔ سڑک پر کوئی پتھر تھا جس پر میرا سر لگا اور پھر میں ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا تھا۔ پاس کھڑی نرس سے پتہ چلا کہ میں ان کی ٹیم کو بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی تو وہ مجھے اسپتال لے آئے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ شام کو مجھے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن ایک بار پھر یہی سوچ آ گئی کہ میں جاؤں گی کہاں، اور تب ایک نرس نے مجھے ایدھی سینٹر جانے کا مشورہ دیا، اور آخری حل بھی یہی تھا۔ میں اسپتال سے نکل کر سیدھی ایدھی سینٹر جا پہنچی تھی، اور پھر میری مستقل رہائش وہیں کی ہو گئی تھی۔ میں ایدھی ہوم میں بیٹھی ہر روز اپنے ان رشتوں کو یاد کرتی رہتی تھی جو مجھ سے کھو چکے تھے۔ میری زندگی میں اب رونا ہی رہ گیا تھا۔ یوں ہی روتے روتے کئی برس بیت گئے تھے۔ میرے دن رات ایسے گزر رہے تھے جب ایک دن پھر سے میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوا۔ کئی برسوں کے بعد میرا ماضی پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میں ساکت سی رہ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایدھی ہوم کو فنڈ دینے کے لیے ایک بڑا بزنس مین آ رہا تھا اور اس کے لیے ایک فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا۔ سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور پھر جس دن وہ بزنس مین آیا تو اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بزنس مین ذیشان تھا اور مجھے دیکھ کر وہ بھی شاکڈ ہو گیا تھا۔ اور پھر جب فنکشن ختم ہوا تو ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور مجھے پتا چلا کہ سلطان چچا بھی اس دنیا میں نہیں رہے اور انم ایک حادثے میں معذور ہو چکی ہے۔ میری شادی کروانے کے بعد سلطان چچا نے ذیشان کو بتایا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور اسی لیے ذیشان نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن سلطان چچا کے انتقال کے بعد انم نے جب سارا سچ اسے بتایا تو وہ مجھے ڈھونڈنے لگ گیا، اور آج میں اسے مل چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اجمل سے طلاق دلوانے کے بعد اس نے مجھ سے شادی کر لی، اور شادی کے 1 برس کے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ میری زندگی پرسکون ہو چکی تھی اور ہم تینوں بہت خوش تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔